اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں کراچی سے علی احمد آپ کی خدمت میں اس وقت پارہ نمبر 15 کے تیسرے رباع کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکنے کے بعد اس کا ترجمہ جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے کیا ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں اور ترجمے کو غور سے سنیں۔ یہ پریکٹس اگر انشاءاللہ آپ مسلسل کرتے رہیں گے تو آپ کسی حد تک قرآنی آیات کا ترجمہ خود کر سکیں گے۔ الحمدللہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے۔ اس ماہ رمضان المبارک میں اس پریکٹس کی ابتدا کریں اور اس کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ خود آیت قرآنی کا ترجمہ کر سکنے کے قابل ہو جائیں گے، خداوند عالم کی عطا کی ہوئی توفیق سے اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی تائید سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو کیا دوبارہ اثر نو پھر پیدا کیے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ اس کا جیسا دوسرا بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان کے لیے ایک مدت معین کر دی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، مگر ظالموں نے کفر کے علاوہ ہر چیز سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ میرے پروردگار کے خزانوں کے مالک ہوتے تو خرچ ہو جانے کے خوف سے سب روک لیتے، اور انسان تو تنگ دل ہی واقع ہوا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو تم کو صاحبزادہ خیال کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب معجزات آسمان و زمین کے مالک نے بصیرت کا سامان بنا کر نازل کیے ہیں، اور اے فرعون میں خیال کر رہا ہوں کہ تیری شامت آ گئی ہے۔ فرعون نے چاہا کہ ان لوگوں کو سرزمین سے نکال باہر کر دے، لیکن ہم نے اس کو اس کے ساتھیوں سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہہ دیا کہ اب زمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور یہ حق ہی کے ساتھ نازل ہوا ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو متفق بنا کر نازل کیا ہے تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا لوگوں کے سامنے پڑھیں، اور ہم نے خود اسے تدریجاً نازل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کو اس کے پہلے علم دے دیا گیا ہے ان پر تلاوت ہوتی ہے تو منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک و پاکیزہ ہے اور اس کا وعدہ یقیناً پورا ہونے والا ہے، اور وہ منہ کے بھل گر پڑتے ہیں، روتے ہیں، اور وہ قرآن ان کے خشوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں، اور اپنی نمازوں کو نہ چلا کر پڑھو اور نہ بہت آہستہ آہستہ، بلکہ دونوں کا درمیانی راستہ نکالو، اور کہو کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کسی کو فرزند بنایا ہے اور نہ کوئی اس کے ملک میں اس کا شریک ہے، اور نہ کوئی اس کی کمزوری کی بنا پر اس کا سرپرست ہے، اور پھر باقاعدہ اس کی بزرگی کا اعلان کرتے رہو۔ الحمدللہ یہاں سورہ بنی اسرائیل ختم ہوا، اور اب سورۃ الکہف کی ابتدا ہو گئی ہے۔ اس کی 110 آیات ہیں اور یہ مکی سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، ساری حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کسی طرح کی کجی نہیں رکھی ہے۔
اسے بالکل ٹھیک رکھا ہے تاکہ اس کی طرف سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے، اور جو مومنین نیک اعمال کرتے ہیں انہیں بشارت دے دے کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فرزند بنایا ہے۔ اس سلسلے میں نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ یہ جھوٹ کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدت افسوس سے ان کے پیچھے اپنی جان خطرے میں ڈال دیں گے؟ اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائے، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو اور بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے، تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اور ہم آخرکار روئے زمین کی ہر چیز کو چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ کاف و رقیم والے ہماری نشانیوں میں سے کوئی تعجب خیز نشانی تھے، جبکہ کچھ جوانوں نے غار میں پناہ لی اور یہ دعا کی کہ پروردگار ہم کو اپنی رحمت عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے کام میں کامیابی کا سامان فراہم کر دے، تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر چند برسوں کے لیے پردے ڈال دیے، پھر ہم نے انہیں دوبارہ اٹھایا تاکہ یہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں اپنے ٹھہرنے کی مدت کسی زیادہ معلوم ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے واقعات بالکل سچے سچے بتا رہے ہیں۔ یہ چند جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا تھا اور ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا تھا۔ اس وقت جب یہ سب یہ کہہ کر اٹھے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے علاوہ کسی خدا کو نہ پکاریں گے کہ اس طرح ہم بے عقلی کی بات کے قائل ہو جائیں گے۔ یہ ہماری قوم ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں۔ آخر یہ لوگ ان خداؤں کے لیے کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو پروردگار پر افترا کرے اور اس کے خلاف الزام لگائے؟ اور جب تم ان سے اور خدا کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے، تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ اور تم دیکھو گے کہ آفتاب جب طلوع کرتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف کترا کر نکل جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو بائیں طرف جھک کر نکل جاتا ہے، اور وہ وسیع مقام پر آرام کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہی میں اس کے اعمال کی وجہ سے چھوڑ دے اس کے لیے کوئی رہنما اور سرپرست نہیں پاؤ گے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ عالم خواب میں ہیں، اور ہم انہیں داہنی بائیں کروٹ بھی بدلوا رہے ہیں۔ اور ان کا کتا ڈیوڑی پر دونوں ہاتھ پھیلائے ڈٹا ہوا ہے۔ اگر تم ان کی کیفیت پر مطلع ہو جاتے تو الٹے پاؤں بھاگ نکلتے اور تمہارے دل میں دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، تو ایک نے کہا کہ تم نے کتنی مدت توقف کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ 1 دن یا اس کا ایک حصہ۔ ان لوگوں نے کہا کہ تمہارا پروردگار اس مدت سے بہتر باخبر ہے۔ اب تم اپنے سکے دے کر کسی کو شہر کی طرف بھیجو، وہ دیکھے کہ کون سا کھانا بہتر ہے، اور پھر تمہارے لیے رزق کا سامان فراہم کرے، اور وہ آہستہ جائے اور کسی کو تمہارے بارے میں خبر نہ ہونے پائے۔ یہ اگر تمہارے بارے میں باخبر ہو گئے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں بھی اپنے مذہب کی طرف پلٹائے لیں گے، اور اس طرح تم کسی طرح بھی نجات نہ پا سکو گے۔
اور اس طرح ہم نے قوم کو ان کے حالات پر مطلع کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت میں کسی طرح کا شبہ نہیں ہے۔ جب یہ لوگ آپس میں ان کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے اور یہ طے کر رہے تھے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنا دی جائے، خدا ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اور جو لوگ دوسروں کی رائے پر غالب آئے انہوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد بنائیں گے۔ عنقریب یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ سب صرف غیبی اندازے ہوں گے۔ اور بعض تو یہ بھی کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے اور چند افراد کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ظاہری گفتگو کے علاوہ واقعاً کوئی بحث نہ کریں اور ان کے بارے میں کسی سے دریافت بھی نہ کریں، اور کسی شے کے لیے یہ نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں، مگر جب تک خدا نہ چاہے، اور بھول جائیں تو خدا کو یاد کریں اور یہ کہیں کہ عنقریب میرا خدا مجھے واقعیت سے قریب تر امر کی ہدایت کر دے گا۔ اور یہ لوگ اپنے غار میں 300 برس رہے اور اس پر 9 دن کا اضافہ بھی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی مدت قیام سے زیادہ باخبر ہے، اسی کے لیے آسمان و زمین کا سارا غیب ہے، اور اس کی سماعت و بصارت کا کیا کہنا ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کو اپنے حکم میں شریک کرتا ہے، اور جو کچھ کتاب پروردگار سے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلاوت کریں کہ کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں ہے، اور اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ اور اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں، اور خبردار تمہاری نگاہیں ان کی طرف سے پھر نہ جائیں کہ زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کا پیروکار ہے اور اس کا کام سراسر زیادتی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔